السلام علیکم، ویلکم ٹو شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل۔ میں زکریہ شیخ امید کرتا ہوں میرے بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہیں کہ کلاس 9 کی اسلامیات ہم پڑھ رہے تھے، اور گزشتہ کلاس میں ہم نے خصائل و شمائل نبوی علیہ السلام کو پڑھا۔ آج انشاءاللہ بیٹا ہم پڑھنے جا رہے ہیں مناقب کے معنی اور مفہوم، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن یعنی نبی کریم کی ازواج کے متعلق بھی پڑھیں گے۔ بغیر کسی تاخیر کے آج کے سبق کا آغاز کریں گے توجہ کے ساتھ۔ سب سے پہلے آج کی کلاس میں مناقب کے معنی مفہوم سمجھایا جائے گا، پھر ازواج مطہرات کے بارے میں مکمل معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، اس چیپٹر کے کچھ اہم ایم سی کیوز دیے جائیں گے، اس کے جوابات دیے جائیں گے، پھر ہم جائیں گے مختصر سوالات کی طرف۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم بورڈ پوائنٹ آف ویو سے آگے بڑھیں گے۔ مختصر سوالات میں پہلا سوال آج ہمارے لیے ہوگا کہ مناقب کے معنی مفہوم، دوسرا سوال ہوگا اہل بیت سے کون مراد ہیں، تیسرا سوال ہوگا اہل بیت کے حقوق کیا ہیں، اور چوتھا سوال ہوگا کہ امہات المومنین کسے کہتے ہیں۔ ان چاروں سوالات کے جوابات انشاءاللہ آج کے لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، اور ایک بیانیہ سوال یعنی امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ کو دیا جائے گا۔ سب سے پہلے خصائل و شمائل سے شروع کریں گے، پھر اہل بیت پہ انشاءاللہ۔ خصائل و شمائل کسے کہتے ہیں اور اس سے مناقب کا معاملہ کیا ہے، ذرا دیکھیے گا کہ مناقب عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا واحد منقبت ہے، جس کا معنی تعریف، اچھے کام، خوبیاں اور فضائل کے آتے ہیں۔ اصطلاح میں یعنی شریعت مطہرہ میں کسی مشہور شخصیت کی فضیلتوں کو نثر یا نظم دونوں صورتوں میں پیش کرنا منقبت کہلاتا ہے۔ آسان لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ منقبت سے مراد کسی شخصیت کے فضائل ہیں، اس کی فضیلت۔ اگر ہم نظم یا نثر کی صورت میں کسی کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم منقبت پڑھ رہے ہیں یا منقبت بیان کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم منقبت اکثر پڑھا کرتے ہیں، لہذا مناقب جمع، منقبت اس کی واحد۔ آسان لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی مشہور شخصیت کے فضائل نظم یا نثر میں پیش کرنا منقبت کہلاتا ہے۔ پڑھتے ہیں اہل بیت، کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل عربی زبان میں والے یا والا کو کہتے ہیں، اور بیت کا معنی گھر یعنی ہو گئے گھر والے، چنانچہ اہل بیت سے مراد ہے گھر والے۔ اگر قرآن مجید کی اصطلاح میں اہل بیت سے مراد دیکھا جائے تو وہ نبی کریم علیہ السلام کا گھرانہ ہے، جس میں نبی کریم کی ازواج مطہرات، ازواج زوجہ کی جمع ہے، اور مطہرات کہتے ہیں پاکیزہ۔ اصل میں نبی کریم کی جو وائف ہیں یا نبی کریم کی جو بیویاں ہیں ان کو ادب کے لحاظ سے ہم بیویاں نہیں کہتے، ہم ان کو ازواج کہتے ہیں۔ میں نے بھی جو لفظ بیویاں استعمال کیا وہ آپ کو سمجھانے کے لیے کیا، لہٰذا ہم ان کو ازواج مطہرات ادب کے زمرے میں کہتے ہیں، اور نبی کریم کی اولادیں بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ قرآن میں نبی کریم کی ازواج مطہرات کو امہات المومنین کہا گیا، یعنی مومنین کی مائیں۔ ان کی تعداد 11 ہے۔ دو امہات المومنین آپ کی زندگی میں وفات پا چکی تھی، باقی 9 آپ کی زندگی کے آخری ایام تک آپ کے ساتھ رہی۔ ازواج مطہرات میں سب سے پہلے ام المومنین، ام کہتے ہیں ماں کو، مومنین جمع مومن کی، کیونکہ قرآن میں نبی کریم کی ازواج کا رشتہ ہمارے ساتھ مومنین کے ساتھ کیا ہے؟ قرآن نے ان کو ہماری مائیں قرار دیا ہے کہ وہ سب ہماری مائیں ہیں، اس لیے ہم ام المومنین کہتے ہیں۔ اکثر بچے ام المومنین کہہ تو دیتے مگر اس کا مطلب نہیں پتا ہوتا۔ ام المومنین مومنین کی ماں، امہات المومنین مومنین کی مائیں۔ جب ہم دو سے زیادہ ازواج کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں امہات المومنین۔ سب سے پہلی جو نبی کریم کی زوجہ ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اکرم سے نکاح کے وقت آپ کی عمر 40 سال تھی، آپ ایمان لانے والی پہلی خاتون تھی، اور آپ کی تمام اولادیں سوائے حضرت ابراہیم کے انہی کے بطن سے ہوئیں، یعنی کہ حضرت خدیجہ کے بطن سے۔ دوسری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد شوال 11 نبوی میں آپ کے نکاح رسول اکرم کے ساتھ ہوا، اور شوال 1 ہجری میں آپ کی رخصتی ہوئی۔ آپ سب سے زیادہ فقیہ عورتوں میں شامل ہے۔ فقیہ عورتیں وہ عورتیں کہلاتی ہیں جو کہ شریعت کی مسائل کو باریکیوں سے جانتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ
آپ کا نکاح رمضان 2 ہجری میں رسول اکرم سے ہوا اور آپ کو ام المساکین کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی کریم کی پھپھی حضرت امیمہ کی بیٹی تھی۔ آپ کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نکاح ہوا اور بقایا ازواج میں حضرت سودا، حضرت حفصہ بنت عمر یعنی حضرت عمر کی صاحبزادی، حضرت ام سلمہ، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہن، یہ تمام ازواج شامل ہیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ جن کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، نبی کریم کی تمام بیگمات عبادت گزار اور اعلیٰ اوصاف کی مالک تھی۔ ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ کے سامنے ازواج مطہرات کا ذکر کیا گیا، بآسانی آپ کو ازواج مطہرات سمجھ آ چکی ہوں گی۔ اب بڑھیں گے بیٹا ہم ایم سی کیوز کی طرف۔ پہلا سوال آپ سے کیا جائے گا کہ نبی کریم کے ازواج مطہرات کو قرآن میں کیا کہا گیا؟ امہات المومنین، امہات المسلمین، اخواب المسلمین، سیدات المسلمین؟ دیکھتے ہیں اس کا جواب کون دیتا ہے۔ بالکل صحیح جواب، امہات المومنین۔ اگلا سوال، اہل بیت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ بیت لکھنے والے، شاعری لکھنے والے، گھر والے، ایمان والے؟ اس کا صحیح جواب ہے بیٹا گھر والے۔ اب ہم بڑھیں گے سیکشن بی کی طرف، مختصر سوالات کی طرف توجہ کے ساتھ۔ سب سے پہلا سوال آپ کے لیے اسکرین پہ یہ رہا کہ مناقب کے معنی مفہوم تحریر کریں۔ اس کا جواب ہم لیکچر کے دوران پڑھ کے آ رہے ہیں کہ مناقب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا واحد منقبت ہے۔ اصطلاح میں یا شریعت میں کسی مشہور شخصیت کے کارناموں اور فضائل کو منقبت کہا جاتا ہے، چاہے وہ نثر میں ہو یا نظم میں۔ اہل بیت، بزرگان دین اور صحابہ کرام کی ثنا اور اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، ان کو ہم مناقب کہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی مشہور شخصیت کی جو ہم خوبیاں بیان کریں گے وہ منقبت کہلائے گی۔ اگلا سوال، اہل بیت سے کون مراد ہے؟ اہل عربی زبان کا لفظ ہے بیٹا جس کا معنی ہے والے یا والا، اور بیت کا مطلب ہے گھر کے، یعنی اہل بیت سے مراد ہے گھر والے۔ قرآن کی اصطلاح کے مطابق اہل بیت سے مراد نبی کریم کا گھرانہ ہے جس میں رسول اکرم کی ازواج مطہرات اور اولاد بھی شامل ہے۔ آسان سا سوال تھا۔ اگلا سوال دیکھیں گے کہ اہل بیت کے حقوق تحریر کریں۔ بیٹا حضور اکرم کے اہل بیت یعنی گھر والوں کے حقوق درج ذیل ہے جن کو ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ تمام اہل بیت سے محبت کی جائے، یہی نبی کریم کی ازواج بھی ہیں، نبی کریم کی اولاد بھی ہے، تمام سے محبت کی جائے۔ اس کے بعد تمام اہل بیت کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ ان کے عادل ہونے کا یعنی ان کے انصاف والے ہونے کا عقیدہ رکھا جائے۔ چوتھا یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں سے محبت کی جائے اور ان سے بغض رکھنے والوں سے بغض رکھا جائے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ رسول اللہ اور ان کے اہل بیت سے محبت کریں، ان کی سیرتوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور نقش قدم پر چلیں تاکہ قیامت کے دن رسول اکرم کا قرب اور شفاعت نصیب۔ یہ کچھ حقوق تھے اہل بیت کے جو ہم نے ہر حال میں ادا کرنے ہیں۔ اگلا سوال، امہات المومنین کسے کہتے ہیں؟ بہت آسان سوال ہے کیونکہ بہت آسان لیکچر ہے یہ۔ نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات یعنی پاک بیویوں کو امہات المومنین یعنی تمام مومنین کی مائیں قرار دیا۔ نبی کریم کی ازواج مطہرات کی تعداد 11 ہے جن میں سے 2 حضور کی زندگی میں ہی وفات پا گئی تھی۔ اب چونکہ تفصیلی سوالات کا حصہ شروع کیا جا رہا ہے، اہم سوال بورڈ میں آتا ہے نبی اکرم سوال امہات المومنین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ قرآن کریم نے نبی کریم کی ازواج مطہرات کو امہات المومنین یعنی تمام مومنین کی مائیں قرار دیا۔ نبی کریم کے ازواج کی تعداد 11 ہے جن میں سے 2 آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئیں اور 9 ازواج زندگی کے آخری ایام تک آپ کے ساتھ موجود رہیں۔ مختصر تذکرہ دیکھیے گا۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ بنت خویلد، نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور آپ سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون تھی۔ رسول اکرم کی تمام اولادیں انہی کے بطن سے ہوئیں یعنی انہی کے پیٹ سے ہیں۔ آپ نے اپنی تمام دولت اسلام اور رسول اکرم کے لیے وقف کر دی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ بنت ابو بکر صدیق، حضرت عائشہ سے نبی کریم کا نکاح شوال 11 نبوت کو ہوا۔ ہجرت کے 7 مہینے بعد آپ کی رخصتی ہوئی۔ آپ امت کی سب سے زیادہ فقیہ عورتوں میں شامل ہیں، نہایت بہادر اور دلیر تھی۔
آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ حضرت زینب بنت خزیمہ، رسول اکرم نے رمضان میں آپ سے نکاح فرمایا اور آپ کو ام المساکین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نبی کریم کی پھپھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی تھی۔ آپ بڑی عبادت گزار خاتون اور اللہ تبارک و تعالی سے انتہائی ڈرنے والی خاتون تھی۔ ان کے علاوہ ام المومنین حضرت سودا بنت زما، حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب، حضرت ام سلمہ، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان، اور حضرت صفیہ، حضرت میمونہ بنت حارث اور حضرت ماریہ قبطیہ شامل ہیں۔ یہ تھا بیٹا نبی کریم علیہ السلام کی ازواج کا تذکرہ جو کہ آپ کے سامنے کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ امید کرتا ہوں یہ تمام باتیں بآسانی آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج کے لیکچر میں مناقب کا معنی مفہوم بتایا گیا، ازواج مطہرات کے نام بتائے گئے اور آپ کو ان کے اہم سوالات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ یہیں پر آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔ سر زکریا کو اجازت دیجیے، ملیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔